بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے حضرت تھانوی کے ملفوظات میں سے ایک دو چیزیں پڑھی تھیں، اس کے بعد بیان کیا تھا۔ مجھے الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ میرا آج دل ہے کہ ہم حضرت تھانوی کے ایک دو ملفوظ میں سے کچھ پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی ترتیب شروع کریں گے۔ یہ حضرت کے ملفوظات کی جلد نمبر 3 ہے اور یہ ملفوظ نمبر 4 ہے۔ اصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کافی بڑی عمر کے ہو گئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل جو مجالس ہوتی تھیں تو اس میں کمی آنے لگی۔ حضرت تھانوی کا زیادہ زور تصنیف پر ہوتا تھا کہ ابھی کی امت کو فائدہ ہوگا اور جو ہے آگے کی امت کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یعنی جو لکھا جائے گا اس لکھنے سے فائدہ برس ہا برس تک رہے گا، اور ابھی جو میں بول دوں گا تو اس کا فائدہ وقتی ہوگا۔ اگر کسی نے اس کو یاد کر لیا تو شاید فائدہ زیادہ ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ زور تصنیف تالیف پر ہوتا تھا۔ چنانچہ ابھی جو ہم بیانات ریکارڈ کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں تو یہ بھی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات میں سے ہی ہے کہ اس بات سے ہو سکتا ہے کسی کو ایسا فائدہ ہو جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ بعض مرتبہ تنہائی میں کوئی ایسی بات دل میں آتی ہے کہ جو امت کے لیے بڑے فائدہ مند ہوتی ہے، اصل میں اللہ نے فائدہ رکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے اسباب اور وسیلہ انسانوں کو بناتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ہمارے اکابرین کا یہ معمول رہا ہے، ہمارے اکابرین نے اس معمول پر عمل بھی کیا ہے۔ تو وہ فائدہ پہنچانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا کام بن جائے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں جو نشر و اشاعت اور ابلاغ کا جو کام کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی ضمن کی ایک کڑی ہے، اسی معاملے کی ایک کڑی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تنہائی میں کچھ علماء تشریف لاتے تھے حضرت کے پاس اور کثرت سے علماء آیا کرتے تھے، تو تمام حضرات نے مل کے ایک مفتی صاحب کو تیار کیا کہ ہم آپ کو ماہانہ اتنے پیسے دیں گے، تو حضرت تھانوی جو بھی بات فرمائے آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں، اور جب اس کو نوٹ کر لیتے تو کرتے کرتے اس کا اچھا خاصا ذخیرہ ہو جاتا تو اس کو رسالے میں شائع کر دیتے تھے۔ تو وہ جو رسالے میں شائع ہوتی تھی تو وہ الافادات یومیہ، الافادات الیومیہ من الافادات القولیہ، یہ اس نام سے شائع ہوتی تھی، اور پھر اس کا ترجمہ ملفوظات حکیم الامت۔ تو یہ کرتے کرتے 32 جلدیں بن گئیں۔ تو اس میں عجیب حضرت تھانوی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں پہلے تو تقلیداً کہتا تھا اور اب تحقیقاً کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ دین کا بالکل اعتدال ہے، اور ایسا بہترین اعتدال ہے۔ اس زمانے میں بہت سے مشائخ ہیں، کچھ چشتیہ کے ہیں، کچھ نقشبندیہ کے ہیں، کچھ سہروردیہ کے ہیں، اور کچھ قادریہ کے ہیں۔ عام طور پہ یہ کچھ اویسیہ کے بھی ہیں، لیکن عام طور پہ بہت سی چیزیں ان کے ہاں خلاف شرع ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کی طرف جانے کی تعلیم نہیں دیتے کہ جہاں پر بات خلاف شرع آ جاتی ہے پھر گڑبڑا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا شیخ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہے۔ جب بات خلاف شرع آ جاتی ہے تو بس کام خراب، کام بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ دیگر سراسل اپنی جگہ پر بڑے معتبر ہیں بہت ہی ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو سلسلہ چشتیہ ہے اس میں کثرت سے علماء جڑتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ پاکستان کا حال دیکھ لیں، ہندوستان کا حال دیکھ لیں، ساؤتھ افریقہ کا حال دیکھ لیں، جہاں پر دین کی نشر و اشاعت کا کام بڑا زبردست طریقے سے ہو رہا ہے۔ عرب میں دیکھ لیں، عام طور پہ مشائخ چشت ہیں، وہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا چشت کیا ہوتا ہے، بس ابھی سن لو پھر پتہ چل ہی جائے گا، مجھے بھی نہیں پتا ہوتا
ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں بینوری ٹاؤن والے سب مشائخ چشت، دارالعلوم کراچی والے سب مشائخ چشت ہیں جی. ایسے ہی اشرف المدارس تو ہے ہی چشتیہ کا، اگرچہ بیعت سب سلسلوں میں کرتے ہیں لیکن سب مشائخ چشت ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پہ علماء کرام شریعت پہ، مزاج شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں، شریعت پہ مزاج شریعت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور دیگر حضرات کے یہاں کیفیات پہ بہت زور ہوتا ہے اور وہ کیفیات بنتی ہیں. میں مقابلہ نہیں کر رہا، میں ایک چیز بتا رہا ہوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ مزاج شریعت کے اوپر بہت آگے تک جاتی ہیں. دیگر مصالح کے اندر دیگر جو مشائخ ہوتے ہیں ان میں بہت سے کیفیات کے اوپر بھی زور دیتے ہیں. وہ کیفیات بھی حاصل کرنی چاہیے، وہ ذریعہ ہے، وہ انسان کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور کیفیات ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ کیفیات کوئی غلط چیز ہے، ایسے بہت سی چیزیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو چیز لے کے چلتے ہیں وہ مزاج شریعت کو لے کے چلتے ہیں. اس میں بہت سی باتیں میں موقع ہوا تو میں عرض کروں گا. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مذاق کے مطابق، اس چیز کے مطابق بہت سی چیزوں کو ایسا فرمایا. اگر میں اس پہ چلا جاؤں گا تو وہ موضوع یہ ایک الگ ہے. ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا، حضرت کا ملفوظ نمبر 4 ہے، فرمایا کہ سب کام اعتماد پر ہوتے ہیں. یہ میں نے ایسی کھولا تو میرے سامنے آ گیا، میرا کوئی پلان نہیں تھا اس کو پڑھنے کا. اگر اعتماد نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا، سارے کام اعتماد پہ چلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سب کام اعتماد پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آصف بھائی آپ اپنے گھر پیدا ہوئے تھے، کیا دلیل ہے؟ کیوں جی؟ میرے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں اپنے گھر ہی پیدا ہوا تھا؟ ہیں جی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دنیا میں کوئی بندے دلیل پیش کرے، ٹھیک ہے، وہ پیش کر دے گا. میرے پاس تو نہیں ہے، تو آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ دلیل نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں. آپ کا نام آصف ہے نا؟ کیوں؟ دلیل پیش کریں. آپ کہیں گے میرے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا، تو اگر شناختی کارڈ نہیں بنا تو ہیں جی آپ کی عمر 17 سے، میں ریزلٹ کارڈ پہ دکھاؤں گا آپ تو کسان ہیں. آپ نہیں ہیں ویسے ہی کہوں، اگر آپ تو کسان ہیں اور آپ نے اسکول نہیں پڑھا ہوا تو جی میں بے فارم دکھاؤں گا. آپ کے پاس تو میونسپل کمیٹی والے ہیں ہی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ چلے آپ تو بے فارم پہ دکھا دیں، ساؤتھ افریقہ والے کیا کریں گے؟ اعتماد پہ کام چلتا ہے. دنیا کے سارے کام اعتماد پہ چلتا ہے، تو دین پہ اعتماد کیوں نہیں بھی؟ رات 2:30 بجے مجھے ایک آدمی نے فون کیا، رات 2:30 بجے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. یہ قرآن مجید کی ایک آیت مجھے بھیجی، ان کو تو پڑھنی نہیں آتی تھی. مجھے کہا یہ آیت نمبر 232 ہے، اس آیت کی ذرا تشریح کریں. میں نے کہا اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی تھی کہ طلاق کے بعد قرآن مجید صلح کا حکم دیتا ہے، اور آپ علماء کہتے ہیں نہیں جی طلاق کے بغیر صلح، تو طلاق کے بعد کوئی صلح نہیں. اور ایک انہوں نے غلط قسم کا جملہ علماء کی طرف منسوخ کیا. میں نے کہا کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے نا؟ جی ہے. میں نے کہا جس بات کی آپ زور دینے کو علماء اس بات کی رٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ گوگل سرچ کیجئے، آپ یوٹیوب کھولیے، فیس بک کھولیے، کس عالم دین نے ترغیب دی ہے کہ جی آپ حلالائی کریں؟ کس نے ترغیب دی ہے؟ آپ مجھے فتویٰ لکھا ہوا دکھا دیں، کوئی ایک فتویٰ. آپ اتنی بڑی اسکیم چلا رہے، اتنی بڑی تنظیم چلا رہے ہیں، آپ اخبار نکال رہے ہیں باقاعدہ، اور آپ باقاعدہ پمفلٹ شائع کریں، مجھے ایک فتویٰ تو دکھاؤ، فتویٰ تو دکھاؤ، کسی طرح ایک عالم کی تقریر دکھا دو، وائس میسیج دکھا دو، موٹیویٹ کرو، ہاں بھئی یہ کر لو، بڑا اچھا ہے، یہ بہت اچھا کام ہے وغیرہ وغیرہ. وائس میسیج کسی کا لیک ہوا وہ مجھے دکھا دو. ایسی فضول قسم کی بات. لیکن ہم نے چونکہ تحریکیں چلانی ہیں، ہم نے لوگوں سے چندے لینے، ہم نے چونکہ لوگ علماء کو جانتے ہیں تو ہم ان کے خلاف بولیں گے تو ہم مشہور ہو جائیں گے. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے، ذرا مجھے بتائیں لفظ الطلاق مرتان وہاں طلاق ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ یہاں پہ لام پہ تشدید ہے، وہاں تشدید نہیں ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
لیکن بس طلاق تو طلاق ہوتی ہے، تشدید لگے یا نہ لگے. میں نے کہا تشدید کے بغیر مجرد ہے، تشدید کے ساتھ مزید فی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جس بندے کو یہ نہیں پتا وہ مجھ سے مناظرہ کرنے کی ذرا 2:30 بجے فون کرے. آپ کو اتنی عقل نہیں؟ ایک مجرد ہوتا ہے اور ایک مزید بھی ہوتا ہے. ایک مجرد 3 لفظوں والا، مزید 4 لفظوں والا ہوتا ہے، 3 لفظوں سے زائد والا ہوتا ہے. آپ ذرا بتائیں، یہ حاشیے سے سمجھ رہا ہوگا، یہ تو ہنس رہا ہے. نہیں ابھی تک یہ وہاں تک نہیں پہنچا. تو میں نے کہا اس میں الفاظ کے ترجمہ کرنے میں فرق آتا ہے، الفاظ کا معنی کرنے میں فرق آتا ہے. اور آپ کو جب ترجمہ نہیں آ رہا اور آپ 1400 سال سے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، 1400 برس سے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور آپ اس مسئلے کے خلاف جانے کے علماء اس میں جاہل ہیں، غلط کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو ترجمہ نہیں آتا. آپ نیچے لکھے ہوئے ترجمے پہ اعتماد کر کے بات کر رہے ہیں اور آپ علماء پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں. جس نے ترجمہ کیا ہے اس پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، اور آپ جناب بہت بڑے اس طریقے سے بنے. تو یہ دین میں اعتماد چلتا ہے، دین میں بھروسہ چلتا ہے. اگر ہم نے بھروسہ نہیں کرنا، ہم نے اعتماد نہیں کرنا اپنے بڑوں کے اوپر، یقین کیجئے دین کبھی حاصل نہیں ہوگا. تو میں مثلا اگر طبیب کو مریض پر اعتماد نہ ہو، ٹھیک، اگر مریض کو طبیب پر، الٹا کہہ دیا میں نے، اگر مریض کو طبیب پر اعتماد نہ ہو تو کبھی کام نہیں چل سکتا. اعتماد بڑی چیز ہے، عدم اعتماد سے ہمیشہ پریشانی رہے گی. مثلا طبیب مریض سے کہے کہ تم صحت یاب ہوگے، یہ کہے نہیں. طبیب کے مرض باقی ہے، مریض کے نہیں میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، تو اس حالت میں پریشانی ہوگی، ہے نا جی. میں نے اصل میں اگلا ملفوظ پڑھنا تھا تو میں نے اس کو پڑھ دیا، بس ادھر کافی ہے، بس اتنا کافی ہے. آج برکت کے لیے بڑوں کی بات پڑھ لی جائے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے قریب ہونے کے لیے بہت سے موقع دیے ہیں، بہت سے مواقع دیے ہیں. جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے نا، جو شخص معرفت رکھتا ہے، اس کی زندگی اور طریقے سے گزرتی ہے، اور جو بندہ معرفت نہیں رکھتا اس کی زندگی اور طریقے سے گزرتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ایک سانپ ہے، بڑا خوبصورت ہے، چمک رہا ہے، ایک جگہ پڑا ہوا ہے. جو نہ سمجھ بچہ ہے اس کی طرف دوڑے گا، اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرے گا. ہے ایک چولہا جل رہا ہے، اس کے اندر انگارے پڑے ہوئے ہیں. نہ سمجھ بچہ ان انگاروں کو اٹھا کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا. ایسے ہی بجلی کا پلگ ہے، سوئچ ہے، اور وہ سوئچ دیوار میں لگا ہوا ہے. جو نہ سمجھ بچہ ہے اس پلگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور جو سمجھدار ہے وہ سانپ کو دیکھ کے بھاگے گا. سانپ سانپ چلائے گا تاکہ یا تو سانپ بھاگ جائے یا پھر کوئی آ جائے جو سانپ کو مار دے. جو سمجھدار آدمی ہے وہ بچے کے ہاتھ کو انگارے کی طرف بڑھنے سے روکے گا، ہے نا جی. اور جو سمجھدار آدمی ہے وہ پلگ کے اندر بچے کو انگلی نہیں ڈالنے دے گا، اس کے آگے ٹیپ لگائے گا یا کوئی کام کرے گا جس سے وہ چیز تھم جائے، رک جائے. ٹھیک ہے جی، اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے اپنی زندگی ایک الگ طریقے سے گزارتے ہیں، اور اللہ کو نہ پہچاننے والے اللہ کی نافرمانیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اب چاہے سامنے سانپ ہے، چاہے سامنے انگارے ہیں، چاہے سامنے بجلی کی تار ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ اللہ سمجھداروں کو بھیجتے ہیں، اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، یا پیغمبر کے متبعین کو بھیجتے ہیں کہ وہ ایسوں کا ہاتھ روکیں، ان کو سمجھائیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں. حضرت اللہ رب العزت نے اپنی پہچان بہت سے طریقوں سے کرائی، بہت سے طریقوں سے. دیکھیں جی، اس وقت سورج ہے یا نہیں؟ جی اس وقت پاکستان میں سورج ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پتا چلا؟ باہر کے اندھیرے سے پتا چلا. ایسی اللہ نے اپنی پہچان بہت سی چیزوں سے کرائی ہے.
بینا ہے تو جگنوں کی چمک راہ دکھائے، اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے پوچھا کہ اللہ جی آپ کتنے بڑے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کیا میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کتنے بڑے ہیں؟ کہ موسیٰ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کہ اللہ پھر بھی کسی مثال سے، کیونکہ لا مثل لہ ولا مثال لہ، اللہ کا نہ مثل ہے نہ اللہ کی مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں۔ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں، کوشش کروں، میرا دل چاہ رہا ہے۔ دیکھو جی، ہمارے دانش بھائی انہوں نے یہ ٹیوب لائٹیں لگائی ہیں، تو میں نے کہا یہ ٹیوب لائٹیں کیسے ہوتی ہیں؟ میں نے کہا انرجی سیور کی طرح ہی ہوتی ہیں، لیکن روشنی خوبصورت لگتی ہیں۔ تو انرجی سیور اور لائٹ میں ایک چیز مشترک ہے، چمکنا، روشنی دینا، ہے نا جی، روشنی دینا۔ اور ٹیوب لائٹ میں، ٹیوب لائٹ اور انرجی سیور میں دو چیزیں، ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں ہیں لیکن ایک ہی چیز مشترک ہے، دونوں لائٹ دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ صفات میں ایک جیسی ہیں، صفت میں ایک جیسی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں کو یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پہلے پرانے والی لائٹ دیکھی تھی جی، دیکھی تھی، اسی طرح کی ہوتی لیکن تھوڑی پتلی ہوتی ہے۔ یہ ہے جسم میں تشبیہ، یار اس کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے، لگتا ہے اس کا بھائی ہے نا؟ تو یہ ہے جسم میں، یہ شکل میں تشبیہ، اس کی آنکھیں اس سے ملتی ہیں، اس کے ہونٹ اس سے ملتے ہیں، اس کے کان اس سے ملتے ہیں جی۔ اگر یہ کہیں گے اس کی حرکتیں اس سے ملتی ہیں تو یہ صفات میں تشبیہ، سمجھ رہے؟ تو دو طریقے سے انسان کو سمجھایا جاتا ہے، یار یہ جو گاڑی ہے نا یہ اسی گاڑی کی طرح ہے، یہ جو سالن ہے نا اسی سالن کی طرح ذائقہ ہے، بس تھوڑا سا اتنا فرق ہوتا ہے کہ اس میں وہ ڈلتا ہے اس میں یہ ڈلتا ہے جی، ایسا ہے نا؟ تو ایک ہے شکل میں فرق، ایک ہوتا ہے صفت میں فرق۔ عربی میں جب کاف آتا ہے تو وہ آتا ہے شکل میں مثال بتانے کے لیے، اور جب مثل آتا ہے تو وہ آتا ہے صفات میں۔ ایک آتا ہے شکل میں، کاف آتا ہے شکل کے لیے، اور مثل آتا ہے صفات کے لیے۔ لیسا کا مثلہ شیء، اللہ کی نہ صفات میں کوئی مثال ہے اور نہ ہی شکل میں کوئی مثال، کوئی اللہ کی مثال نہیں موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ، کیونکہ اللہ کو پہچانتے تھے نا، اللہ کو پہچانتے تھے، جانتے تھے اللہ میری بات رد نہیں فرمائیں گے، تو اللہ جی مجھے آپ بتائیں تو صحیح آپ کتنے بڑے ہیں۔ کہ موسیٰ آپ سمجھ نہیں سکتے، اللہ سمجھائیے۔ کہا یہ بتاؤ کہ جانتے ہو کہ جبریل کتنے بڑے ہیں؟ کہنے لگے جی کتنے بڑے ہیں؟ کہ اگر وہ اپنا پاؤں زمین پہ رکھیں، اپنا پاؤں زمین پہ رکھیں تو ان کا گھٹنا جو ہے وہ آسمان پہ لگتا ہے جی، پاؤں زمین پہ رکھیں تو گھٹنا آسمان پہ لگتا ہے۔ اچھا آسمان کتنا دور ہے؟ انہوں نے شٹل چھوڑی تھی، امریکہ نے شٹل چھوڑی تھی جو کہ عام اسپیڈ میں چل رہی تھی، وہ 10 سال کے بعد مریخ پہنچی، ٹھیک ہے؟ اور تیز رفتار میں چھوڑی ہے تو وہ تقریباً 1 سال میں مریخ پہنچی، ٹھیک ہے؟ پلوٹو کتنا دور ہوگا؟ پلوٹو کتنا دور ہوگا؟ صحیح؟ اور ابھی تک آسمان اس سے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہوائی جہاز اڑتا ہے اور اڑتے اڑتے 10 منٹ کے اندر وہ 7000 کی فوٹنگ پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے کان بند ہونے لگتے ہیں، آکسیجن پریشر کم ہوتا ہے تو کان بند ہونے لگتے ہیں۔ تو یعنی اتنے تیز اڑنے والے جہاز کے ذریعے سے جب ہم آسمان کی بلندیوں پہ پہنچتے ہیں، ان کا پاؤں ہی ختم نہیں ہوگا، خود ان کا گھٹنا کہاں جا کے آسمان پہ لگ رہا ہے، پھر جب کھڑے ہوں گے تو ان کا سر کہاں جا کے لگے گا؟ کیوں جی؟ ہاں جی، بہت اوپر ہے، یہ سمجھ رہا ہے ماشاءاللہ۔ کہا کہ اچھا یہ تو صرف اونچائی ہے، پھیلاؤ بتاؤں، پھیلاؤ کتنا ہے؟ صوفہ اتنا اونچا ہے نا، اب اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ کہ اگر وہ ایک پر کو پھیلاتے ہیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک ساری دنیا کو گھیر لے گا،
ایک پر، اور اس طریقے سے حضرت جبریل کے 600 پر ہیں 600 پر. حضرت میکائیل کا وہ بھی اتنے بڑے، حضرت اسرافیل وہ بھی اتنے بڑے، ملک الموت وہ بھی اتنے بڑے. اوہو، اتنے بڑے بڑے فرشتے، اتنے بڑے بڑے. کہاں جی اتنے بڑے فرشتے اگر یہ باغی ہو جائیں، پھر اگر یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں تو پھر تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سنو میری بات، میں اپنی چراگاہوں میں سے ایک چھوٹی سی چراگاہ سمجھتے ہو باغ، میں اپنے باغوں کے ایک چھوٹے سے باغ کے ایک پنجرے کو کھولوں گا. باغ نہیں پورا، باغ کا ایک چھوٹا سا پنجرا، اس کے اندر سے ایک پرندے کو اڑاؤں گا، وہ آئے گا ان چاروں فرشتوں کو دانا سمجھ کے کھا جائے گا. یعنی چھوٹی چراگاہ کا چھوٹا پرندہ. یہ تو بڑا پرندہ عقاب ہے، بڑا پرندہ عقاب ہے. چھوٹا پرندہ چڑیا. یعنی اللہ کی چراگاہ کا چھوٹا سا پرندہ، اور اس کے اندر وہ پرندہ اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو دانا سمجھ کے کھا جائے گا. جی وہ چراگاہیں کہاں ہیں؟ کہ موسیٰ تم سمجھ نہیں سکتے، تیرے پروردگار کے علم میں وہ چراگاہیں موجود ہیں. تو اس کی بڑی چراگاہ کتنی بڑی ہوگی، اس کی بڑی چراگاہ کتنی بڑی ہوگی، اس کا بڑا پرندہ کتنا بڑا ہوگا، اور ان کو پیدا کرنے والا، ان کو بنانے والا اللہ وہ کتنا بڑا ہوگا. پھر اس کو لے کے جائیں. ہاں بس ٹھیک ہے. تو اتنا بڑا پروردگار ہمارا ہے، اتنا بڑا اللہ، وہ اللہ خود ہم سے محبت فرماتے ہیں جی. وہ خود ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، خود ہماری طرف ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں. انما قرآن مجید میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ انسان کو مہلت دیتے ہیں. بھی آپ اس کو لے جائیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ جی آپ اس بندے کو کیوں مہلت دے رہے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو مہلت اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ جی اس کائنات میں آپ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں ایک باغ ہے، اس باغ کے دروازے سے صبح کے وقت ایک آدمی اندر داخل ہوگا، اس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوگا. وہ بندہ ایسا ہے جو مجھے دنیا میں سخت ناپسند ہے، سب سے زیادہ ناپسند ہے. آپ اس کے پاس گئے، صبح باغ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور باغ کے اندر داخل ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، پھر اللہ سے دعا کی اللہ جی سب سے شقی تو دکھا دیا، سب سے سعید بھی دکھا دیں، سب سے برا تو دکھا دیا، سب سے اچھا بھی دکھا دیں. کہ موسیٰ شام کو اسی دروازے پہ کھڑے ہو جانا، ایک شخص باہر نکلے گا، وہی بندہ ہوگا جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے. شام کے وقت وہی بندہ جو صبح اندر گیا تھا، شام کو وہی بندہ اپنے بچے کو اٹھا کے واپس. حضرت موسیٰ بڑے حیران، اللہ جی یہ کیا؟ تھوڑی دیر پہلے یہی آپ کا سب سے بدبخت تھا، اب یہی سب سے زیادہ خوشبخت اور سعید اور نیک اور پاکیزہ ہے. اللہ جی یہ کیا ہو گیا؟ اسی سے پوچھو کیا ہوا. نیچے بیٹھے. اسی سے پوچھو کیا ہوا. کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں باغ میں جا رہا تھا اور بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ ابا
یہ درختوں کے جو پتے ہیں یہ کتنے ہیں؟ بچے نا سوال کرتے ہیں کہ یہ پھل کتنے ہیں؟ ابا نے کہا بیٹا اتنے کلو ہوں گے، اتنے من ہوں گے، اتنے درجن ہوں گے۔ کہا ان پھلوں سے زیادہ کوئی چیز ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا اس درختوں کے پتے جو اس سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ان سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے؟ تو سوچ میں پڑا اور کہنے لگا ہاں۔ دیکھ کیا ہے؟ کہ ریت کے ذرات ان سے بھی زیادہ ہیں۔ کہ ان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہ جی ہے۔ کہ کیا؟ کہ پانی کے قطرات اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں اس سے بڑی ایک چیز ہے۔ کہ کیا ہے؟ وہ تیرے ابا کے گناہ ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ اوہو، تو بچے ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ ابا آپ کے گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے۔ کہاں میرے گناہوں سے بڑی چیز ہے؟ کیا ہے؟ میرے گناہوں سے بڑی تیرے پروردگار کی رحمت ہے۔ کہ اس نے میری رحمت سے امید لگائی اور رویا اور گڑ گڑایا۔ میں نے اس کو نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ اپنی کائنات کا سب سے زیادہ محبوب بنا دیا۔ آج آپ بھی چھوٹے بچوں میری بات سنو، آج آپ بھی اور میں بھی، ہم سب بھی یہ عزم کریں، روزانہ رات توبہ کر کے سوئیں، اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں۔ لو کان انسکم وجنکم رطبکم ویابسکم صغیرکم وکبیرکم ذکرکم وانثاکم، کہ اگر تمہارے مرد عورت چھوٹے بڑے فضول لوگ کام کے لوگ بہترین لوگ بدترین لوگ بوڑھے جوان خواتین مرد سب ایک میدان میں جمع ہوں، کانوا فی صعید واحد، سب ایک میدان میں کھڑے ہوں اور سب اللہ سے مانگنے لگے اور اللہ سب کو دے، اور سب کو دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ سمندر کے اندر سوئی ڈالو اور سوئی نکالنے کے بعد پانی کا ایک قطرہ سوئی کے ناکے پہ لگا ہوگا، تو سوئی کے ناکے پہ لگا ہوا یہ قطرہ یہ سمندر کی سطح کو جتنا کم کرتا ہے، میری رحمت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، مکمل حدیث تو نہیں سنا پاؤں گا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر دنیا کے کسی بھی فرد کو کسی بھی چیز سے محبت جو ہوتی ہے، دنیا کے کسی بھی فرد کو دنیا کی کسی بھی چیز سے جو محبت ہوتی ہے، بطور مثال ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، مرد اور عورت کے آپس میں، میاں بیوی کے آپس میں محبت ہوتی ہے، جو حرام محبت ہیں، ہرنی کو اپنے بچے سے، بھینس کو اپنے بچے سے، گھوڑے کو اپنے بچے سے، اونٹ کو اپنے بچے سے، مجھے اپنے گھر سے، آپ کو اپنے گھر سے، مجھے اپنے وطن سے، آپ کو اپنے وطن سے، مجھے اپنی جان سے جو محبت ہے، آپ کو اپنی جان سے جو محبت ہے، ہر بندے کو کسی سے بھی جو محبت ہوتی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی محبت ہے وہ اگر میری محبت، اللہ کی کسی بھی چیز کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے بتایا، اگر اس کے 100 حصے کیے جائیں تو 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے کہ اس ایک حصے کی بدولت جانور کو اپنے بچے سے محبت ہے، انسان کو اپنے بچے سے، انسان کو اپنی جان سے، انسان کو اپنے مال سے، انسان کو اپنے گھر سے، گاڑی سے، وغیرہ وغیرہ، اپنی عزت سے، اسٹیٹس سے، جس کی وجہ سے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جس کی وجہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس محبت میں اندھا گونگا بہرا ہو جاتا ہے، جب مال سے محبت ہوتی ہے تو کوئی دوسرا سمجھ میں نہیں آتا، جب اپنی جان سے محبت ہوتی ہے تو اپنے بچے بھی یاد نہیں آتے، جب اپنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے بچوں کی بھی پٹائی کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی سنا دیتا ہے، اپنے بڑوں کی بھی کھری کہہ دیتا ہے، کیونکہ مجھے اس چیز سے محبت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کا تقاضا ہے۔ تو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، تو محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک محبت، ایک حصہ ہے محبت کا، یہ ایک حصہ ہے محبت کے اندر یہ کرشمہ چلا کہ انسان دنیا میں پاگل سا ہو جاتا ہے، انسان کو دنیا میں جینے کا ڈھنگ بدلی ہو جاتا ہے، عاشقین اور طریقے سے جیتے ہیں، جو کسی مشن پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے جیتے ہیں،
محبت کرنے والے کسی اور طریقے سے جیتے ہیں. تو یہ 1% یعنی ایک حصہ ہے. یعنی اس محبت کے 100 حصے کیے اور 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بکھیرا ہے. اور بقیہ 99 حصے، آپ کو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بقیہ 99 حصے، ان 99 حصوں سے میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں. کوئی سوچ سکتا ہے؟ یعنی ہماری عقل ختم ہو جائے گی. ساری دنیا کو تقسیم کیا ایک حصہ، اور 99 حصوں سے اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں. انسان کا خوشی سے پتا پھٹ جائے. اف، میرا پروردگار مجھے اتنی محبت کرتا ہے، میرا پیدا کرنے والا مجھے اس قدر چاہت کے ساتھ پیدا فرمایا. نیچے جائیں آپ نیچے جائیں. ہوتا تھا نا بچے، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، ہم نے بھی کیا ہے، ریت کے اندر پاؤں رکھا اور اس کے اوپر گھر بنایا جی. پھر اس کے نیچے سے پاؤں نکالا تو گھر بن گیا. اور اوپر سے بھائی چلتا ہوا اس نے دیکھا نہیں، اوپر پاؤں رکھ دیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو طوفان مچتا ہے، بوال مچتا ہے گھر کے اندر، تباہی مچ جاتی ہے. ہوتا تھا نا ایسے جی. ایسے ہوتا ہے کہ میرا گھر توڑ دیا. حالانکہ اس گھر کی کیا اہمیت ہے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہوئے. ناراض ہو کے گھر سے نکلے اور بستی چھوڑ کے چلے گئے. بڑا ان کا عجیب قصہ ہے. بستی چھوڑ کے نکلے ہیں تو دریا کے کنارے پہنچے. اب دریا کے کنارے کیا ہوا کہ کشتی آئی، کشتی پہ بیٹھے. کشتی وہاں سے نکلی ہے تو پیغمبر کی ایک شان ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے. جو بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر، اس کی عقل پر اپنے نام کی تجلی ڈالتے ہیں. اس نام کی تجلی کی برکات بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. خیر وہ موضوع نہیں ہے میرا آج، میں اس کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا. چلا گیا تو پھر ساری گڑبڑ ہو جائے گی. تو جو بندہ پابندی سے ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑے خاص طریقے سے متوجہ ہوتے ہیں. اور پیغمبر تو پھر پیغمبر. کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی. بھنور ہوتا ہے جب پانی چلتا ہے نا تو سمندر کے اندر نا کوئی کھڈا پڑتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر سمندر میں ہوا بن جاتی ہے. جب ہوا بن جاتی ہے تو پانی وہاں گھومنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ پانی تو اپنا توازن برقرار رکھتا ہے. تو پانی چاروں طرف سے آ رہا ہے اور چاروں طرف سے کھڈا ہے تو پانی ایسے گھومتا ہے. اب اس گھومتے ہوئے پانی میں کسی کا بچ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جو ملاح تھا کشتی چلانے والا، اس نے کہا دیکھو بھائی، عام طور پہ ہمارا تجربہ، زندگی ہماری سمندر میں گزری ہے، عام طور پہ جو ہمارا تجربہ ہے وہ تجربہ یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ آتا ہے جو کہ اپنا کام چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے تو اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں، سمندر میں بھنور بننا شروع ہو جاتے ہیں. لہذا بھی وہ بندہ خود بخود پانی میں چھلانگ لگا دے، خود بخود پانی میں وہ بندہ چھلانگ لگا دے، ورنہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نہیں تو قرا ڈالتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کبھی ہم میں سے تو کوئی غلام نہیں ہے. وہ غلام کی علامت ہوتی تو اس کے گلے میں پٹا ہوتا تھا، گلے میں کڑا ہوتا تھا، اور وہاں کے لوہاروں کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے کڑے کو کاٹیں. کوئی کاٹتا بھی نہیں تھا. تو اب سب پریشان، تو قرا ڈالا تو قرا نکلا حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر. چلنے کے لگتا ہے کہیں غلطی ہوگی، آپ تو اتنے بزرگ اور ایسا اور ایسا، آپ کے چہرے پر انوارات الہیہ کی بارش ہو رہی اور ایسا ہو رہا. فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھے جانے دے. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں کودنے دیں گے، ہم تو آپ کو نہیں کودنے دیں گے. دوبارہ قرا ڈالا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح دوبارہ تیسری بار قرا یعنی پرچیاں ڈالی. پرچیاں تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، پرچیاں ڈالی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی. جیسے سمندر میں چھلانگ لگائی تو کشتی سیدھی ہوگی، بالکل صحیح ہوگی. اب حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر کے اندر گئے ہیں تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھو، ان کو نگل لو، اور یہ یاد رکھنا یہ تمہاری خوراک نہیں ہے. جب یہ تمہاری خوراک نہیں ہے تو تمہیں
ان کو آرام سے رکھنا ہے. اور اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے جو مچھلی ہے اس کو روشن کر دیا. پوری مچھلی روشن ہوگی اور باہر کا سارا منظر حضرت یونس علیہ السلام کو نظر آنا شروع ہو گیا. حضرت یونس علیہ السلام وہ نہیں تھے وہ کیسے نظارے ہیں وہ جی انجوائے کرو. حضرت یونس علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہاں آزمائش کے لیے بھیجا. چنانچہ وہاں کلمات پڑھنا شروع کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ابھی نہ پیئے جی ابھی نہ پیئے, ابھی بات سنیں, بات کے بعد پی لیجیے. کہیں گے تو گرم کرا دیں گے آپ کو. آپ ایسے دم پڑیں گے خود ہی گرم ہو جائے گا جی. اور یہ شہزادے بھائی ہیں, نام بھی شہزادہ ہے, ایک یا لگانی ہے بس, اور شہزادہ ہی ہے. تو کیا ہے کہ کہاں تھا, مجھے شہزادے نے کیا منہ گھما دیا. تو حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے اللہ نے مچھلی کو روشن کر دیا, سب کچھ نظر آ رہا ہے سمندر کا, لیکن حضرت یونس علیہ السلام وہاں پر شروع لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, قرآن مجید کے جو کلمات ہیں, اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کلمات کے ساتھ فرشتوں کو مقرر فرمایا ہوا ہے. بہت سے کلمات ہیں, بہت سے واقعات ہیں. ان کلمات کو پڑھتے رہنے سے اللہ رب العزت اپنے ان رجال کال کو حرکت میں لے آتے ہیں, اور اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. دیکھو جی, آپ لوگ کبھی کسی سٹور وغیرہ میں گئے ہیں جو سپر سٹور ہوتا ہے, تو اب ایک مشین لگی ہوتی ہے بار کوڈ ریڈر ہے نا, بار کوڈ ریڈر, اس کے سامنے لگاتے ہیں تو وہ ٹک کر کے بتاتی ہے 284 روپے کا, ٹک کر کے بتاتی ہے 5 روپے کا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ فوراً بتاتا ہے. تو جیسے اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا ریٹ سامنے آ جاتا ہے. تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو خود سے لگا ہوا کہ جیسے یہ پڑھیں گے ویسے تم لوگ حرکت میں آ جانا. تو وہ اللہ کا حکم ٹال نہیں سکتے. تو ایسے کلمات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں دیے ہیں کہ جن سے وہ چیز ہو سکتی ہے کہ انسان کو لگے کہ جادو ہے, لیکن حقیقت میں وہ جادو نہیں ہوتا. اللہ کے غیبی نظام حرکت کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ کا غیبی نظام دنیا میں چل رہا ہے, دنیا میں چل رہا ہے. اب میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنی عقل دکھا سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ میں بھی نہیں دکھا سکتا بھائی, سمجھ رہے, نہ میں اپنی عقل دکھا سکتا ہوں نہ آپ اپنی عقل دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت آپ میرے بارے میں برا برا سوچ رہے ہیں, دکھا سکتے ہیں؟ وہ ایسا ہوتا ہے نا, اس وقت آپ میرے بارے میں بہت اچھا سوچ رہے ہیں, لیکن آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے, کسی کے ہنسنے سے ہم نہیں کہہ سکتے یہ میرے بارے میں بہت اچھا سوچ رہے ہیں, اور کسی کے منہ بنا کے بیٹھنے سے ہم یہ نہیں سوچ سکتے یہ میرے بارے میں بہت برا سوچ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو جی, ایسے بھی تو ہو سکتا ہے. تو بھائی ایسا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسان دکھا نہیں سکتا, جتلا نہیں سکتا, سمجھا نہیں سکتا. کسی کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے وہ سمجھا دیتے ہیں, لیکن عام انسان کی بات کرو, عام انسان ان باتوں کو سمجھا نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا, دکھا نہیں سکتا, جتلا نہیں سکتا, لیکن ان چیزوں کا وجود ہوتا ہے نا. حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا, لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ہماری بڑی پرانی یاری ہے, ان سے بڑا پرانا تعلق ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عالم ارواح میں بعض روحوں کی آپس میں دوستی ہوتی ہے, بعض روحوں کی آپس میں دوستی. مجھے اس وقت روایت صحیح سے یاد نہیں پڑ رہی کہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا یا نہیں فرمایا, موقوف بات فرمائی یا مرفوع بات فرمائی. بس موقوف و مرفوع ایک ٹرمینالوجی, آپ اس کو چھوڑ دیں. تو حضرت علی فرمانے لگے کہ روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپس میں محبت ہوتی ہے, اور روحوں کی آپس میں نفرت ہوتی ہے تو اس وجہ سے دنیا میں آپس میں نفرت ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بس یہ ظاہر ہی ہے, بس اسی سے سب کچھ ہوتا ہے. نہیں, اسی سے سب کچھ نہیں ہوتا, اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جس سے دنیا میں معاملات ہوتے ہیں, جس سے دنیا میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص انجینئر نہیں, نیٹ ورکنگ انجینئر نہیں, وہ نہیں ثابت کر سکتا, آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ میری فلاں بندے سے فون پہ بات کیسے ہوتی ہے. نیٹ ورکنگ انجینئر بتا سکتے ہیں جی یہ بوسٹر ٹو بوسٹر بات اس طریقے سے جاتی ہے, سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے, اور سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہونے کے بعد ٹرانزسٹر ہوتا ہے, ٹرانزسٹر آپس میں بات کرتے ہیں, اور پھر اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. میری فون کے اندر ایک ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے, اس کے فون کے اندر ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے, اس کی ایک فریکوینسی ہے اور اس کی ایک فریکوینسی ہے, ان دونوں فریکوینسی کو نام دے دیا ہے نمبر کا.
ان دونوں فریکوینسی کو ایک نمبر دے دی. جیسے ہمارے پاس جو نمبر ہے یہ ایک فریکوینسی کو ایڈجسٹ کرتا ہے, ان کے پاس ایک نمبر ہے وہ فریکوینسی کو ایڈجسٹ کرتا ہے. بھئی آپ ویڈیو نہیں بنائیں گے, ٹھیک ہے نا, فریکوینسی کو ایڈجسٹ کرتا ہے. تو فریکوینسی کو ایڈجسٹ کرتا ہے, جب ہم یہ نمبر ڈائل کرتے ہیں تو اصل میں وہ نمبر ڈائل نہیں ہوتا, وہ ایک فریکوینسی ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب ان بچوں کو پتہ ہی نہیں فریکوینسی کیا ہوتی ہے, تو میں ان کو سمجھا سکتا ہوں جی؟ ان بچوں کو مجھے بھی نہیں پتا فریکوینسی کیا ہوتی ہے, بس میں نے سنا ہوا ایک فریکوینسی ہوتی ہے. فریکوینسی چیز کیا ہے وہ کیمسٹری والے جانے, فزکس والے جانے یا بیالوجی والے جانے, ان تینوں میں سے کون جانے یہ بھی نہیں مجھے پتا. لیکن بہرحال یہ کوئی چیز ہوتی ہے, یہ دنیا میں کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں, جانتے نہیں ہیں, نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں جی, لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ ہے, کچھ نہ کچھ ہے, ٹھیک ہے. اتنے کانفیڈنس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنی نالج کا روب جھاڑ رہا ہوں, مجھے اتنا کچھ پتا ہے, مجھے میرے ابا نے بتایا تھا ٹانگے دباتے ہوئے. بڑی عجیب قصے ہوئے نا. میرے ابا نے کہا کہ میری عمر تھی اس وقت تقریباً 13-14 سال, اور میں اس وقت بیمار ہو گیا, شدید بیمار, ایسا بیمار کہ ہمارے علاقے میں ڈاکٹر تھا. 45 دن ہو گئے میرا بخار ہی ختم نہیں ہو رہا, اور ڈاکٹر نے کہا یہ بچہ مر جائے گا. تو میں نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں چلو میں نے مر تو جانا ہے, تو مجھے مولی کے پراٹھے تو کھلا دو, ہے جی, مجھے آپ مولی کے پراٹھے کھلا دیں. کہا ٹھیک ہے بیٹا. کہا چل بیٹا, مولیاں توڑ کے لائیں اور جناب اس کا پراٹھا بنایا, اس کے اوپر مکھن رکھا, کہا لے بیٹا کھا لے. کتنے کھانے کا؟ جو میں نے 3 کھانے. کہا جی میرا بخار پورے ڈاکٹروں کی ٹیم کے زور کے بعد بھی نہیں اترا. کہ مولی کے پراٹھے کھاتا گیا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کیا حکم ہے میرے آقا. میں تقریباً سابعہ کے سال میں 3 مہینوں مسلسل بیمار رہا. کراچی سے دوائی لیتا رہا, سمجھ میں نہیں آئی. گھر چلا گیا, وہاں بھی دوائی لیتا رہا. سب نے کہا تم گھر چلے جاؤ, تمہاری نئی شادی ہوئی تو وہیں جا کے ٹھیک ہو جاؤ گے. تو گاؤں گیا, تو گاؤں جا کے بھی بخار اتر نہیں رہا. چیک کرایا جی, یہ ٹیسٹ کرایا, وہ ٹیسٹ کرایا, ڈاکٹر نے ڈرپیں لگائیں, یہ وہ سب کچھ بھی نہیں. تو میرے ماموں آئے, کہنے لگے کہ بھئی اس کو اتنا کمزور کر دیا, پھر اس کو ایسا کرو کہ مرغی بناؤ, مرغی بنا کے پراٹھا لو. حالانکہ بخار والے بندے کے لیے روٹی تو خطرناک ہوتی ہے. کہ اس کو لاؤ اور یہ کر کے دو. تو سب نے کہا اس کو تم نے مارنا ہے وغیرہ وغیرہ, تم چھوڑو کرو ذرا. تقریباً 2-2.5 مہینے سے روٹی بھی نہیں کھائی تھی. اب یقین کرے 3 ٹائم کھانا کھایا میں ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو کیسے ٹھیک ہوا؟ مجھے دوائیوں کے نام آج تک یاد ہیں کہ جو دوائیاں مجھے دی تھی ان کو دیکھ مجھے غصہ چڑھتا تھا. یہ دوائی میں کھاؤں گا, اندر جا کے اس کا اثر محسوس ہوتا. اور یعنی انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ہائپر سینسیٹیو ہو جاتا ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو یہ کیا نظام تھا, کیسے ٹھیک ہو گئے؟ غیبی نظام چلتا ہے. کسی شخص کا بھی انتقال ہوتا ہے, آپ انتقال سے پہلے دیکھیں کچھ وقت پہلے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے, اور اچانک سے اطلاع آتی ہے کہ گیا, اچانک سے اطلاع آتی. بالکل ابھی میرے بیان میں کچھ ساتھی آتے ہیں یہاں پہ, بچے بھی آتے ہیں ان کے, وہ آئے اور والدہ کی طبیعت شدید ناساز ہے وغیرہ وغیرہ کرتے. پچھلے دنوں اطلاع بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اگلے دن رات 11 بجے پیغام آیا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کا ایک نظام ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے, جس کو ہم سمجھ نہیں پا سکتے. ہمارے اندر اتنی عقل نہیں ہے. ہو سکتا ہے آگے چل کے اتنی عقل و فہم سمجھ میں آنے لگے کہ ہم اللہ کے نظام کو سمجھیں, لیکن اللہ کا ایک غیبی نظام ہمارے ساتھ چلتا ہے. ایک اللہ کا نظام ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس نظام کے ساتھ جوڑنا ہے, دلی طور پہ پیوست کرنا ہے, دلی طور پہ اپنے آپ کو ساتھ لگانا ہے. سلطان عبد المجید, یہ تعمیر مجیدی جو ہے مسجد نبوی کے اندر کافی آج تک موجود ہے. سلطان عبد المجید جو تھے, یہ ان کو کسی نے کہا کہ مسجد نبوی جو ہے وہ چھوٹی پڑ رہی ہے نمازیوں کے لیے,
تو ہم اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو سلطان عبد المجید نے کہا کہ دیکھو مجھے آپ 15 سے 20 برس دیں، اس کے بعد میں مسجد نبوی کی تعمیر کراؤں گا۔ تو یہ کیسے؟ انہوں نے پوری سلطنت خلافت عثمانیہ، یہ تو چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو۔ خلافت عثمانیہ سے انہوں نے نوجوان لڑکوں کو اکٹھا کیا، نہیں کرو نہیں، نوجوان لڑکوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو حفظ کرانا شروع کیا مسجد نبوی میں۔ بہترین معلمین آتے، ان کو تعلیم دیتے، تربیت دیتے، اور اس کے ساتھ ان کو کنسٹرکشن کا کام سکھانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، کنسٹرکشن کا کام سکھانا، ادھر سے حفظ مکمل ہوا، ادھر سے کنسٹرکشن کا کام سیکھا انہوں نے مکمل۔ وہ کہا کہ اب جاؤ۔ وہ چلے گئے، کئی ہزار طلبہ تھے، ان کی انویسٹیگیشن رکھی۔ 15 برس کے بعد جب وہ برسر روزگار ہوئے اور کچھ وقت لگا، 15 برس یا 10 برس، کوئی ایسی وقت ہے مجھے صحیح سے وقت یاد نہیں، تو سلطان عبد المجید نے سب کو بلایا کہ جی ہمارے سامنے ایک کام ہے کہ ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرنی ہے اثر نو، شروع سے۔ تو اس طریقے سے ہم نے تعمیر کرنی ہے کہ مسجد نبوی میں کسی بھی قسم کا کوئی شور نہیں، کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں، کوئی ایسا ویسا معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، ہم پورے قرآن مجید میں ایک یا دو جگہ صرف یہ ہے کہ ایمان والے، ورنہ قرآن مجید میں جہاں بھی ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور عمل کرنے والے مراد۔ کہیں آپ قرآن مجید میں دیکھیں، کوئی اگر عالم دین ہو تو وہ مجھے بتا دے کہ شاید 2-3 مقامات سے اوپر ہو، ورنہ 2-3 مقامات سے اوپر کہیں صرف ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ جہاں بھی ذکر ہے ایمان کے ساتھ عمل کا بھی ذکر ہے۔ ہم صرف ایمان کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ جی ہمارا ایمان بس بیڑا پار ہے، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، والدین کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، غصہ بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں، دل کو بدگمانی سے پر کیا ہوا ہے، دل کو بدگمانی سے بھرا ہوا ہے، سرعام گناہ میں مبتلا ہے، تو پھر یہ کیسا ایمان ہے؟ ہمارا ایک فرقہ معتزلہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں جو عمل صالح نہیں کرتا وہ تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اگر کوئی گنہگار ہے، عمل نہیں کرتا، تب بھی مسلمان ہے، لیکن کیسا مسلمان ہے کہ اللہ کے قرآن کے معیار کے اوپر پورا اتر ہی نہیں رہا۔ تو سلطان عبد المجید کو حیران کر دیا ان لوگوں نے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر تو ہوگی، لیکن کوئی آواز نہیں نکلے گی، کوئی آواز نہیں نکلے گی۔ اب کنسٹرکشن کا بزنس اور آواز نہ نکلے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بھی آپ یہاں ڈرل کر رہے ہیں تو آواز تو جائے گی نا نیچے، آپ کیل ٹھونک رہے ہیں آواز تو جائے گی نیچے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ اکبر، انہوں نے فوم لیے، روئی دی، روئیوں کو ہتھوڑیوں کے اوپر باندھا اور اتنی زیادہ روئی باندھی کہ ہتھوڑی کی ضرب لگنے سے آواز پیدا نہ ہو۔ کیلوں کے اوپر روئی رکھی، کیلوں کے اوپر فوم رکھے اور اس کے اندر فوم کے اندر پانی بھرا تاکہ کوئی بھی آواز نہ نکلے، چاہے کتنی دیر لگتی ہے، چاہے کتنی مشقت ہوتی ہے۔ اینٹیں توڑنے کے لیے جو آلات بنائے، ان آلات کے ساتھ روئی کا استعمال اس طریقے سے کیا کہ آواز پیدا نہ ہو، اور اس طریقے سے مسجد نبوی کو تعمیر کیا کہ مسجد نبوی کی مکمل تعمیر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ادب کیسا کیا کہ ہماری آواز تو کجا، ہماری آواز تو نکلے گی جو نکلے گی، لیکن ہم کسی کیل کے ٹھکنے کی آواز بھی نہیں آنے دیں گے، ہم گارے کے لگنے کی آواز بھی نہیں آنے دیں گے۔ محبت کرنے والے ایسے محبت کرتے ہیں، محبت کرنے والے جتلاتے نہیں ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، محبت کرنے والے تنگ نہیں کرتے، محبت کرنے والے ناز نہیں دکھاتے، محبت کرنے والے محبت کر کے دکھاتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے، دنیا کے سامنے مثال بن جاتا ہے محبت کرنے والا۔ ہمیں اپنے آقا سے کیسی محبت ہے کہ صبح شام نہ ان کا خیال ہے، نہ ان سے کوئی تعلق ہے۔ دوستو، ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنانے کی فکر کریں۔
کیسے تعلق بننے؟ کیسے بھی نہیں، کوئی مشکل نہیں، درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، تعلق بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیت نثال ثواب کریں، ارے 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 بیٹا چپ 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 چپ، بس ختم کر رہے ہیں، بس ہو گیا، آپ کی بھی میری بھی بس ہو گئی۔ واقعہ سناؤ، آخر میں کہا کہانی سناؤں گا، بولے آخر میں کہانی سناؤں، بس ختم کرو، یہ واقعی تو سنا رہا ہوں، اور کیا سنا رہا ہوں؟ اچھا جی کہانی سناتا ہوں۔ تو جی کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا؟ محبت کرنے والے محبت کر کے دکھاتے ہیں، جتلاتے نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا ویسے کیا۔ تو اپنی قلبی دنیا کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائیں، اپنے قلبی دنیا کا تعلق اللہ کی ذات سے بنے۔ بہت آسان ہے، ذکر کی پابندی ہو، صرف ذکر کی پابندی ہو، اس کے ساتھ شیخ کو اطلاع ہو۔ دیکھو صرف ذکر کی پابندی جب میں کہتا ہوں نا، تو اس سے صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم بس زبان کو ہلا لیں، کوئی شخص زبان کو ایسے ہی نہیں ہلا سکتا۔ جب بھی میرے پاس کسی سالک کے معاملات آتے ہیں، جی میں بہت پریشان ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، جب بھی کوئی تعلق رکھنے والا تعلق کمزور کر لیتا ہے، مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا ذکر کا ناغہ ہو گیا ہے، اس نے ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ذکر آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھو۔ جی وہ دو طوطے ہوا میں اڑ رہے تھے، دو کوے ہوا میں اڑ رہے تھے، تو ان کے پاس ایک جہاز گزرا، وہ ایسی سپیڈ میں گزرا تو کوا دوسرے کوے سے اوے کوے، واقعہ آ گیا، کہتے وہ کوے کے بچے دیکھو یہ کون سا پرندہ جو اتنا تیز دوڑ رہا ہے، کہ تیرے پروں میں آگ لگ جائے تو اس سے بھی آگے نکل جائے گا۔ سمجھ رہے؟ تو جب انسان کو آگ لگی ہوتی ہے نا تو وہ اپنی منزل بناتا ہے، وہ تیز اڑتا ہے، ذکر آگ لگاتا ہے اندر سے۔ اور جس کو ذکر آگ نہیں لگا رہا تو اس کا معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے نا، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، جس کو آگ نہیں لگ رہی، اس کو آگ نے نہیں پکڑا، عشق الہی کی آگ نے۔ ایسا کیسے ہو؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، قرآن مجید میں واضح ہے، فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جی آصف بھائی کو وزیر اعظم پاکستان نے کال کیا کہ آپ نے مجھ سے ملنا ہے، اور آصف بھائی نہیں یار میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں تو نہیں چاہتی ہے، ہم نہیں چاہتی ہے، ہمارا پاس نسوار نہیں ہے۔ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ میں 3 دن سے وزیر اعظم کی غیبت کر رہا ہوں، وزیر اعظم کو کوس رہا ہوں گا، مجھے بلایا ہے، میں نے جانا ہے۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ وزیر اعظم کی کیا اوقات ہے، کیا اوقات ہے ان کی، اللہ کی ذات کے سامنے، اللہ کی ذات کے سامنے کیا اوقات ہے، جس کو اللہ یاد کر رہے ہیں اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی ہے کہ اپنے اندر جھول ہے کہ اپنے دل سے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، نماز ایسی پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے، پوری نماز میں اللہ یاد نہیں آ رہے تو کیسی محبت ہے۔ میں نے پچھلے دفعہ کچھ چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے، اب یقین کریں اس کی حالت اتنی خراب تھی جیسے کسی نے 2-3 مہینے ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اس کی حالت ایسی بگڑی ہوئی تھی، ایسی بگڑی، میں بتا نہیں سکتا کہ آنکھیں اس کی اتنی سرخ جیسے آگ برس رہی اس کی آنکھوں میں، اور آنکھوں میں اس کی وحشت، ہونٹ اس کے ایسے سفید ہوئے پڑے، بالکل سفید۔ ہمارے تو ابھی ہوں گے نا سردی کی وجہ، خشکی کی وجہ، اس کے ہونٹ ایسے بالکل سفید، ایسے جیسے اس نے زندگی ہوگی پانی نہیں پیا۔ میں نہیں بتا سکتا، دیکھ سکتا ہے بندہ، بتا نہیں سکتا۔ اتنا ڈیسنٹ رہنے والا انسان، نفیس ترین لوگوں میں سے شمار ہوتا، لیکن اس کے چپل بھی خراب، اس کے کپڑے بھی بکھرے۔ کیا ہو گیا؟ جی میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں صبح سے مجھ سے ناراض ہے، اس سے بات نہیں کر رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہی نہیں کیوں ناراض ہے، میں کیا کروں؟ کوئی وظیفہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ محبت آدمی کو تڑپا دیتی ہے۔ تو اس کو تو میں نے سمجھایا، سکھایا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن مجھے اس وقت اپنی فکر ہوئی،
اپنی فکر سب سے پہلے ہوئی کہ ہمیں اللہ کی محبت نے کبھی ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی کسی گناہ کرنے نے، کبھی کسی گناہ ہو جانے نے ہمیں ایسا کیوں نہیں تڑپایا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ معرفت نہیں ہے، وہ ذکر میں جو چاشنی اللہ دیتے ہیں، وہ ذکر میں جو ادوار سے اللہ گزارتے ہیں، جن منزلوں پہ اللہ ذکر سے چڑھاتے ہیں، وہ ہم سے نہیں چڑھی جا رہی، ہم اس میں کمزور ہیں۔ کبھی نماز چھوڑ دیا، کبھی آنکھیں خراب کر لیں، کبھی گانے سن لیے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی نسبت کمزور ہے۔ مایوسی کی بات، لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، اس راستے کے اندر ادوار آتے ہیں، لیکن انسان چلنا نہ چھوڑے۔ انسان چلنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کو کہانی سنو۔ کون سی کہانی سنا؟ ایک جنگل کا جو شیر تھا نا وہ بوڑھا ہو گیا ہے جی، ایک جنگل کا شیر بوڑھا ہو گیا۔ اب شیر جو بھاگتا ہے نا اس کی رفتار ہوتی ہے 60 یا 70 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس حساب سے بھاگتا ہے۔ لیکن جب بوڑھا ہو جائے، اب جو ہرن ہے نا وہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتا ہے۔ شیر تو ہرن کھاتا ہے، بکری کھاتا ہے، اس طرح کا گوشت کھاتا ہے۔ اب وہ کسی جانور کو پکڑ تھوڑا سا بھاگتا ہے، اس کو سانس چڑھ جاتی، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا، کیا کروں۔ تو اس نے ترکیب سوچی، کہتا ہے سب جنگل کے جانوروں کو جمع کیا، سب جانور جمع ہو گیا کہ آج کے بعد شکار بند، شکار بند، میں آج کے بعد اپنی اس غار میں رہا کروں گا، کوئی شکار نہیں کیا کروں گا، جس کو مجھ سے ملنا ہے وہ آ کے مل سکتا ہے، میرا آج کے بعد سبزی پہ گزارا ہوگا۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ خرگوش کو پتہ چلا کہ واہ یار، شیر شکار نہیں کیا کرے گا، بڑا مزہ آ، آج ہم شیر کو جا کے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اندر گیا، سیدھے شیر کے پیٹ میں خرگوش گیا، کہتا واہ یار۔ دوسرا خرگوش کہتا ہے یہ شیر تو اتنا اچھا ہے کہ میرا بھائی گیا اس کے پاس بیٹھ ہی گیا، گپا ہی مارتا جا رہا۔ دوبارہ گیا، اگلا خرگوش گیا، وہ بھی کھایا گیا۔ مرغی نے کہا یار تو شیر تو بہت اچھا ہے، اتنا اچھا اعلان کیا اس نے، چلو جا کے ملتے ہیں۔ پہنچی، شیر نے ایک پنجہ مارا، کھا گیا۔ جو جانور دیکھنے آتا اس کو کھا جاتا ہے، جو جانور دیکھنے آتا اس کو کھا جاتا۔ زرافے کو، ہاں کو کس نے بتایا؟ ہاں زرافے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی بتاتا ہوں۔ زرافہ تو اس کی کچھار میں، اس شیر کی کچھار ہوتی ہے چھوٹی، اس میں زرافہ آ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو کیا ہوا، ایک دن نا لومڑی وہاں پہنچی، تو لومڑی نے دیکھا کہ جانوروں کے اندر جانے کے نشانات تو ہیں، واپس آنے کا کوئی نشان نہیں۔ تو لومڑی سمجھ گئی یہ شیر کا جو اعلان ہے نا یہ منافقت والا ہے۔ تو کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اندر کیوں نہیں آ رہی، اندر آ جاؤ۔ لومڑی بھی چھوٹی ہوتی ہے نا، شیر کو کھانا آسان ہوتا ہے، تو اندر کیوں نہیں آ رہی؟ کہ بادشاہ سلامت، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بھی جانور اندر جا رہا ہے تو مجھے اندر ان کی ہڈیاں تو نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے شکار کرنا بند کر دیا، تو یہ ہڈیاں کہاں کی ہیں؟ کہ ہڈیاں کب آئیں یہاں پر؟ ہڈیاں اندر رکھی ہوئی ہیں، کہ اندر آ کے دیکھو تو صحیح، آپ کو پتہ چل جائے گا ہڈیاں ہیں بھی یا نہیں، باہر سے تمہیں ہڈیاں لگ رہی ہیں۔ تو لومڑی نے بڑا اچھا جواب دیا، کہنے لگی بادشاہ سلامت، اندر کی ہڈیاں تو میں بعد میں دیکھوں گی،
باہر جو پاؤں کے نشانات ہیں یہ صرف اندر جانے کے ہیں، باہر آنے کا ہے ہی نہیں. پھر لمڑی وہاں سے بھاگی اور اس نے جا کے جنگل میں اعلان کیا کہ دوبارہ بادشاہ سلامت کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا. ٹھیک ہے، 3 جانور تو چلے گئے. تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی باہر کا آدمی آپ کو کوئی بھی بات کہتا ہے کہ آؤ میں آپ کو ٹافی دلاتا ہوں، آؤ میں آپ کو یہ چیز دیتا ہوں، اس کی بات نہیں ماننا. وہ کتنی محبت سے کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو یہ چیز کھلاؤں گا، وہ چیز کھلاؤں گا، ایسے کروں گا ویسے کروں گا، اس کی بات کبھی بھی نہیں ماننا. سمجھ رہے ہو؟ تمہارے امی ابو تمہیں موبائل نہیں دیتے، میں آپ کو دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ، ان کی بات نہیں ماننا، کبھی نہیں ماننا. اپنے ماں باپ سے زیادہ مخلص کوئی بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ نہ دوست اپنے ماں باپ سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، نہ استاد اپنے ماں باپ سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، یاد رکھنا. اور نہ شیخ اپنے ماں باپ سے زیادہ مخلص ہوتا ہے. سب سے زیادہ مخلص ماں باپ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ شیخ، استاد، بہن بھائی، چاچو، ماموں، خالو وغیرہ وغیرہ یہ سارے بعد میں. سب سے پہلا مخلص آپ کے ساتھ آپ کا ماں باپ ہے. سمجھے؟ چنانچہ جو دوسرا کچھ بھی کہے اس کی بات نہیں ماننے. ٹھیک ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا. بس ایک اور کہانی سنو، ایک اور سنا تو چلو جی سنو. چلو جی سنو. ایک تھا مرغا، ٹھیک ہے، اور ایک تھا بھیڑیا. مرغا اور بھیڑیا جو ہے نا وہ، لیکن وہ بھیڑیا بوڑھا ہو چکا تھا. تو اب کیا ہوتا، مرغا جو ہے نا درخت پہ چڑھتا اور درخت پہ چڑھ کے دیکھتا کہ جانور قریب میں بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، تو بھیڑیا کو بتاتا، بھیڑیا جا کے حملہ کرتا، اس کو کھا لیتا. بھیڑیا بھاگ تو سکتا نہیں تھا. چپ کر جو نا یار، ان کو تو نہیں سنائی. اچھا، تو ایک دن بھیڑیے کو کافی، ایک دفعہ ایسا کئی دن گزر گئے، بھیڑیے کو کچھ بھی نہیں ملا کھانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ مرغے سے کہا کہ مرغے آؤ دونوں نہ مل کے نماز پڑھتے ہیں. دونوں نا مل کے نماز پڑھتے ہیں. تو مرغے کو بناؤں گا امام، جیسے مرغا سجدے میں جائے گا تو پیچھے سے کھا جاؤں گا اس کو. تو مرغے نے دیکھا کہ نا سمجھ گیا یہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے. اس نے کہا ایسا کرتا ہوں میں درخت پہ چڑھوں، پہلے اذان دیتا ہوں. تو اس نے اذان کھڑا ہوا، اس نے ککڑوں کڑوں کیا. تو اب بھیڑیا نیچے تیار کھڑا ہوا، یہ آئے گا نیچے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو کہنے لگا نیچے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا اصل میں میں چاہ رہا تھا جب اذان دیے تو زیادہ لوگ آ جائیں تاکہ جماعت بڑی ہو جائے. تو اس نے کہا کوئی آ رہا ہے؟ کہاں وہ دور سے کافی سارے شیر اور چیتے آ رہے ہیں، تو سب کے سب آئیں گے تو ہم اکٹھے نماز پڑھیں گے. تو بھیڑیے نے دیکھا یار یہ تو میرے بھی بڑے آ رہے ہیں، تو وہاں سے کھسکنے لگا، جانے لگا نا. تو مرغے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا وضو ٹوٹ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وفق علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے. اللہ جی جو کہا ہے دل میں اتار دیجیے. اے اللہ جو حضرات کو سنایا ہے ان کے دل میں اتار دیجیے. یہاں آنے والوں کو، یہاں بیٹھنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے. ہم سب کو اپنے پیار کی، اپنی محبت کے قابل بنا دیجیے. اے اللہ اپنے پیار کے، اپنی محبت کے قابل بنا دیجیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائیے، ہر غم سے بچائیے. ہم سب کے دلوں میں جو جو جائز حاجات ہیں اللہ اپنے فضل سے پورا فرمائیے.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.